شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کا دباچہ ہے اور سن ہجری کا اہم مرحلہ اور نہایت عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے، کیا آپ اور میں شعبان کے لیے ریڈی ہیں؟ ہم غفلت میں تو نہیں ہیں، ہم تیار ہیں ہم اس میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ پریپریشن ہے یہ رمضان سے پہلے کی۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں۔ اب تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں خوبصورت، اچھی، بڑی قداور شخصیت ہوتی ہیں، کسی گیٹ ٹوگیدر میں یا کسی نجی محفل میں بیٹھے ہوں تو لوگ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی ان سے ملاقات ہے، تو ان سے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ انہی شخصیات میں سے ایک ہے، اسلامک اسکالر ہیں اسد محمود سلفی صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر دیکھیے، یہ بھی محبت ہے دین کے حوالے سے کہ جو دین کی رہنمائی دیتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور میرا بھی کہیں نہ کہیں حصہ پڑ جاتا ہے۔ جی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے سر، ہم نے چونکہ بات کرنی ہے شعبان کے حوالے سے، تو یہ فرمائے گا شعبان کا مہینہ آتا ہے تو دین ہمیں کس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ بھی اس میں ساتھ فرما دیجیے گا کہ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں، جو تیاری ہے اس کی طرف نہیں آتے، خاص طور پہ ہم شعبان کا جب ذکر کر رہے ہیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں سر، تاکہ ہمیں اس معاملے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان، ان کی ترجیحات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جی۔ جو غیر مسلمان ہے اس کے متعلق قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارتے ہیں؟ جی۔ اور جو شخص اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اسے خدا مان رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا شرعی اور لغوی دونوں معنی یہ ہیں فرما بردار۔ جی۔ تو اس کی ترجیحات ہمیشہ یہ ہونی چاہیے، جبکہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، کیا میں وہ مقصد پورا کر رہا ہوں یا میں اس سے دور ہوں؟ اگر وہ پورا کر رہا ہے تو وہ حقیقی مسلمان ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کے باوجود سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہا تھا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جی۔ اے ابراہیم مسلمان ہو جا۔ یہاں مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار ہو جا۔ اور کہا میں مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے۔ اسی طرح بہت سے انبیاء نے یہ دعائیں مانگی تھی، توفنی مسلمن، اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، مسلم یعنی فرما برداری پہ زندہ رکھنا، موت بھی اسی پہ دینا۔ اب ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ہمارے اور غیر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہود کے متعلق کہتے ہیں کہ جب انہیں ان کے انبیاء نے بات کہی، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سن لیا ہے مانیں گے نہیں۔ لیکن امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ انہیں جب کہا گیا کہ تم سنو تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، جی، ہم نے سن لیا، فرما برداری کریں گے۔ اب اس اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی بھی خیر کا رستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے میں نے اس رستے کی نشاندہی کر دی، کوئی بھی ایسا رستہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے میں نے ان رستوں سے منع کر دیا۔ اب یہاں جو ہمیں شعبان کے متعلق یاد دہانی کروائی جا رہی ہے
یہ حقیقتاً ہمارے خیر کے لیے ہے، کیونکہ آگے ایک مہینہ آنے والا ہے جو رمضان المبارک ہے۔ جی یہ ویسے تو مسلمان کو اپنی پوری زندگی نیکیوں پہ عبارت ہونی چاہیے، لیکن رمضان المبارک ایسا ہے جس طرح موسم بہار آتا ہے، ہر طرف پھول کھلتے ہیں اور ہر وہ پودا جو نہیں بھی اگنا وہ بھی اگ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک عبادات کے اعتبار سے اور اللہ کے انعامات کی بارش کے اعتبار سے یہ فصل بہار ہے۔ ٹھیک، اب شعبان کے متعلق کہا کہ اس کی تیاری کر، یہ اس کی تیاری کا معاملہ ہے۔ آپ دانا لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام جب ہم کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے وارم اپ ہوتے ہیں۔ جی تیاری ہوتی ہے اس کی۔ جی وارم اپ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ فوری طور پہ جب وہ کام کریں گے نا تو اس کا کچھ نہ کچھ معاملہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ مثال آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اگر پہلے وارم اپ نہیں ہوں گے تو فوراً ویٹ کو اٹھا لیں گے نا تو وہ آپ کو تکلیف دے دے گا۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نیکی کے لیے تیاری کا حکم دیا ٹھیک ہے کہ یہ شعبان، اور آپ آج کسی بھی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں جو نمازی بھی ہے، خرچ کرنے والا بھی ہے، آپ اسے کسی بات پہ کہیں بھائی جناب ایسا کر لیں، وہ کہے گا رمضان آ رہا ہے کر لیں گے۔ اچھا، یعنی اس مہینے وہ رمضان کی وجہ سے اپنے آپ کو ریلیو کر لیتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کوئی نہیں جب آئے گا تو کر لیں گے۔ جبکہ نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے، آج بھی عرب علماء کئی مہینے پہلے جب اپنے جمعوں کے خطبوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ تو یہاں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے جی کہ رمضان کی تیاری کے لیے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جب لوگ لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ایسے وقت آپ نے بات کی کہ جب وہ صحابہ کرام جن کی عبادات کی اللہ بھی تعریف کرتے ہیں، سبحان یعنی ان کو کہا کہ یہ مہینہ میں تم، اور انسان کے لیے یہ لمحہ جو اللہ کی عبادت سے غفلت میں گزرتا ہے نا، یہ حسرت اور افسوس ہے۔ 14واں پارہ اس کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے لوگ حسرت اور افسوس کریں گے کاش میں بھی فرما برداری اس وقت کر لیتا۔ اللہ، تو یہ ہمیں بیسیکلی وارم اپ کرنے کے لیے، آئندہ آنے کے لیے تیاری کرنے کے لیے۔ ویری ویل سیڈ۔ پھر دوسری بات سر یہ جی کہ جب ہم یہاں پہ ایک سوچ بنا لیں گے، ایک نیت کر لیں گے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے وارم اپ ہوں گے، یعنی رمضان آ رہا ہے روزے رکھنے ہیں، اس میں روزہ رکھیں گے۔ جی اسی طرح رمضان آ رہا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت تھوڑی تھوڑی شروع کر دیں گے۔ اگر اسی طرح رمضان میں ہم نے قیام اللیل کرنا ہے تو کوئی 2-4 نفل رات کو اٹھ کے پڑھ لیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک انسان کو عادت بھی پڑے گی۔ دوسرا یہ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کی زندگی میں رمضان نہیں آتا اور وہ پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس نے جو عزم کیا تھا اس کی نیت کی وجہ سے اسے وہ ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دوست آئے، مسلمان ہو گئے۔ ایک جو ہے وہ شخص جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، 1 سال گزر گیا، دوسرا شخص تبھی موت فوت ہو گیا۔ لوگ ان کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ یہ شخص دیکھیں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا تو بہت بلند مرتبہ، اور یہ بیچارہ تبھی موت فوت ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے غلط سوچا ہے، وہ فوت ہوا بے شک وہ شہید ہوا، اس نے 1 سال نمازیں پڑھی، اس نے 1 سال روزے رکھے، اس لیے اس کا بدلہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ شعبان جو ہے عمومی طور پہ ہم عبادت کرنے والے بھی، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات نہیں، کہ بلکہ آپ نے جو ترغیب اس میں دی وہ بڑی خوبصورت تھی۔
آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جب انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. پیش ہوتے ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس وقت انسان اگر نیکی کی حالت میں ہو تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. روزانہ کی بنیاد پہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو فجر کے وقت اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں جی. اور کچھ ایسے ہیں جو عصر کے وقت آتے عصر ہیں. کے وقت آتے ہیں. تو جب ایک انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو جانے والے اور آنے والے ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ تم گئے تو میرے بندوں کو کس حالت میں پایا، تو وہ جانے والے کہتے ہیں جی میں نے نماز میں دیکھا، سبحان اللہ. فجر کی نماز ادا کر رہا تھا. تو آنے والوں نے کہا جب ہم گئے تو یہ فجر پڑھ رہا تھا. اور جب اسی طرح عصر کے وقت وہ جانے والے اور آنے والے دونوں ہی گواہی اللہ کی بارگاہ میں روزانہ دیتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں نیکی کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. جیسے سلفی صاحب ابھی فرما رہے ہیں سر، یہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے اور آپ کو اتنی انسپائر کرتی ہے. میں جب بھی یہ بات پڑھتا ہوں یا کسی سے سنتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے نا آپ رک جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں آپ کے اعمال لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہا تھا میرا بندہ. اللہ کو تو پتہ ہے لیکن وہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں سیکھنا ہے نا اس سے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا. بہت خوبصورت بات ہے یہ. تو ہمیں اپنے اعمال ایسے رکھنے چاہیے. آپ نے کمپلیٹ کیا. مجھے ایک اور چیز آپ سے آگے پوچھنی پلیز. اچھا سر، عربی زبان میں شعبان کے معنی چونکہ پھیلنے کے ہیں تو یہ فرمائے گا یہ مہینہ ہمیں اپنی عبادت اور توجہ کو پھیلانے کا پھر پیغام دیتا ہے، یہ اس طرح سے؟ بیسیکلی جی شعبان جو ہے یہ قبل از اسلام نام رکھا گیا تھا. جی. اس وقت کیوں رکھا گیا تھا؟ دو باتیں ائمہ سیر لکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ رجب کے بعد لوگ نکلتے تھے. رجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے. اس کے بعد نکلتے تھے لوگ، پانی اکٹھا کرتے تھے. جی. ایک تو اس کے پھیلنے کا مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے بعد پھیلتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے. اب اس لوٹ مار کو اور اس کو اچھے انداز میں لانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی برائی کو نیکی کی طرف لانا. جی. اور وہی جس طرح کہ مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا. کہنے لگا جی یا رسول اللہ ساری زندگی چوریاں کی ہے، یہ میرا ٹھرک ہے. پنجابی میں لفظ کہتے ہیں ٹھرک ہے. اچھا ٹھیک. یہ میرا ٹھرک ہے، یعنی میرا شوق ہے. شوق ہے. تو مجھے کوئی ایسا کام دے. آپ نے فرمایا تیرا شوق اللہ پورا کر دے گا لیکن اس کا اجر بھی دے گا. وہ کیا؟ مکے میں جاؤ، جو مظلوم یا قید کر لیے لوگ کمزور ان کو اٹھا کے لے آیا کرو. اچھا وہ جا کے یہ کام کرنا، یعنی اس کا وہ جو ٹھرک تھا یا شوق تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور وہ چیز نیکی میں بدل گئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھیلنے کو اس معنی میں لے آئے کہ اس کو وہ برائی کو لے کے پھیلتے تھے، تم نیکی کو لے کے پھیلو. نیکی کو لے کے پھیلو. ٹھیک. اور یہ میں جس طرح آغاز میں عرض کر چکا کہ مسلمان کی حیثیت سے ہماری ترجیحات جو سب سے بلند ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ سے جن سے محبت کرتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، ان کی بات کو مانا جائے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس مہینے کو غفلت کے بجائے کہا اس کا معنی پھیلنا ہے اور تم یہاں نیکی پھیلا دو. ٹھیک ہے. تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمہیں نیکی کرنا مشقت نہ لگے. وہی آپ والی بات کہ وارم اپ ہو جائیں، آپ اس کے عادی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسا ابھی ہم یہ بات کریں کہ غفلت کا زمانہ جو قرار دیا گیا اس طرح سے، آج کے دور میں جو غفلت کی سب سے نمایاں صورتیں ہیں، آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ شعبان آ گیا، ہم نے کیا تیاری کی ہے، کہیں غفلت میں تو نہیں. آج کے دور میں اس کی کیا مثالیں؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں. جی. لیکن کتنے لوگ فرائض کو پورا کرتے ہیں اور کتنے لوگ فرائض سے ہی غافل بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ہم کثرت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ نیک عمل نہیں کر رہے،
پھر ہماری آنے والی نسلیں انہیں دیکھتی ہے کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہم تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارا سال ہی غفلت میں ہیں. سارا سال غفلت میں ہیں. حتیٰ کہ رمضان میں بھی قسمت والے ہی ہیں جو اس مہینے سے استفادہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حقیقتاً تو ایک مسلمان جب وہ اپنا نام یہ رکھ لیتا ہے نا، اس کی سوچ کا زاویہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کا یا اس کے رسول کا حکم آئے تو میں بس اس پہ دوڑ پڑوں. لیکن ہماری ترجیحات یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو ہم پہ اس بات کا گلہ بھی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے. جی. آپ سر دیکھیں، فرعون تھا نا، اس نے 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا. 100 سال حکومت کر لی ہوگی. اب 2 یا 3 ہزار سال گزر گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اسے صبح بھی آگ لگائی جاتی ہے، رات کو بھی آگ لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. کب قیامت قائم ہوگی یہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت سورۃ حشر میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بلایا. اپنے آپ کو بلایا. تو یہاں یہ بات ہے کہ رسول اللہ نے ہماری خیر خواہی کی ہے کہ آپ جو ہے اس میں آؤ، لیکن ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے. نہیں مانتے. ٹھیک ہے. واللہ ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے ہماری غیرت آ جاتی ہے کہ نبی کریم کے متعلق کوئی بات نہ کرے. لیکن کبھی میں نے یا کسی اور میرے بھائی نے سوچا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم کیا ہے، ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے. آج کچھ ایسا بھی ہے کہ سر ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی انسان پہ. دیکھیں نا، وہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے. جی. وہ اس کے ضمیر نے ملامت کی. وہ ایک شخص کے پاس گیا، کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے معافی کہاں ہے؟ تیری تو معافی نہیں. اس نے کہا پھر تم بھی چل. 100 بھی گیا. 100 ہو گیا. اب پھر اس کا ضمیر ملامت کی. پھر وہ کسی کے پاس گیا، وہ کوئی دانا نیک آدمی تھا، عالم دین تھا. اس نے کہا تو اپنی جگہ بدل، اپنا حلقہ احباب بدل، فلاں جگہ نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلا جا. سر آپ عمرے کے لیے گئے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ. جن دنوں آپ وہاں تھے آپ کی ترجیح ایک ہی تھی، بس ہوٹل سے اٹھنا نماز کے لیے جانا، ہوٹل سے اٹھنا طواف کے لیے جانا، ہوٹل سے اٹھنا قرآن کی تلاوت کے لیے جانا. یعنی ایک ماحول تھا، یہی تھا. یہاں وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے ہی ماحول ہوگا ویسے انسان کا کردار بن جاتا ہے. تو یہاں ترجیحات ہماری نہیں ہیں، بلکہ بدقسمتی سے یہ لفظ میں بول رہا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، ہماری ترجیح دین ہے ہی نہیں. یہ دین ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. ہمیں اللہ ٹریڈنگ سے منع نہیں کرتے، ہمیں صنعت کاری سے منع نہیں کرتے، ہمیں کاشتکاری سے منع نہیں کرتے، لیکن ہماری اولین ترجیح جو ہے یہ ہے کہ ہماری زندگی کیا تھی، اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کھیتی بونے کا وقت ہے اور تمہاری کھیتی آخرت ہے. آئیڈیل ورڈ، یہ کھیتی بونے کا وقت ہے اور آخرت میں ہم اس کو کاٹیں گے. تب ملے گا اجر، ہمیں تب پتہ چلے گا جو ابھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں. یہ انویسٹمنٹ کا ٹائم، انویسٹمنٹ کا ٹائم. اچھا سر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں خاص طور پہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے. کیا یہ صرف روزے رکھنا تھا؟ اس کے پیچھے اصل روحانیت کیا ہے، سبق کیا ہے؟ آگے بھی رمضان ہے ہمارے پاس، تو اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟
سر جو پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم ویسے آپ ہر مہینے 3 روزے ایام بیز کے رکھتے ہیں. ایام بیز 13, 14, 15 یہ چاند کی تاریخوں کو کہتے ہیں. جی. اسی طرح آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں. اگر 4 ہفتے ہوں تو یہ 8 یہ اور 3 وہ، یعنی 11 روزے آپ ہر مہینے رکھتے ہیں. لیکن شعبان میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو یہ وہی بات روحانیت یہی ہے کہ یہاں وارم اپ ہونا ٹھیک ہے. اور لوگوں کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے ہمارے لیے، تو آپ نے پہلے روزے یہ رکھ کے امت کو سبق دیا کہ اس کے لیے تیاری کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پریپریشن ہے یہ اس کی بالکل. یعنی اپنا آپ دکھایا. جی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے جو ہمارے مہدی ہدایت دینے والے یا ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں یا سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، کوئی بھی، لیکن ہمارے وہ جو رہبر اعظم تھے نا، وہ ہمیشہ پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کرتے تھے اور اپنا یعنی اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے. آپ کہنے سے زیادہ آپ جتنی بھی عبادات دیکھ لیں جی وہاں حکم کم عمل زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی ایک تربیت یا دکھایا جا رہا ہے، دیکھو میری طرف. ٹھیک ہے. بندہ سوچتا ہے نا جو لیجیے فرض آپ دیکھیں، آج سر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کئی بھائی جو سنن اور نوافل ہیں انہیں بھی نماز کا لازمی جز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایکسٹرا ہے. جی. تو الحمدللہ جو پڑھے گا اسے اس کا فائدہ ہوگا. تو رمضان کے معاملے میں ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر نماز کے ساتھ سنت مؤکدہ، تو یہ جو سوموار جمعرات کا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. ایام بیز کے روزے ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو یہ سنت مؤکدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اسی طرح خرچ کرنا، رسول اللہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی خرچ کرتے تھے، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو اس لیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے معاملے ہیں، ان میں مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، آپ نے کہا کم دکھایا زیادہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور اسی کے اثرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں سیدنا ابو بکر یا جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ابھی وحی تو نہیں اتری تھی، قرآن بھی پورا نازل نہیں ہوا تھا، صرف آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ ہوئے تھے، دیکھتے تھے پریکٹیکل کرتے. پریکٹیکلی آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی عبادات کے معاملے میں یہ پریکٹیکل ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہاں پہ بات تھوڑی سی آگے. اب ایک تو جو ہمیں اسوہ ملتا ہے، جو ہمیں عمل ملتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض عبادات ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاموشی سے کی جاتی ہیں، چپکے سے ہوتی ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، تیسرا کوئی گواہ نہیں ہوتا اس کا. تو خاص طور پر جب لوگ غافل ہوں، میں سمجھنے کے لیے اس بات کو واضح کر دیجیے گا کہ ایسی عبادت کا اجر اور اثر عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے، ایک جو خاموشی سے چھپ کے کی جائے. بالکل. دیکھیں یہ عبادت جو ہے یہ تہجد کی نماز جی جو خاموشی سے کی جاتی ہے، تو یہ 2 فائدے اس کے ہوتے ہیں. ایک تو ویسے تو ہر نماز انسان کے کریکٹر پہ اثر انداز ہوتی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن جتنا کردار پہ اثر انداز تہجد ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی. دوسرا حکم یہ ہے صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. دوسرا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو ان میں ایک وہ ہے جو خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں کو نہیں پتہ چلتا. اب یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے دایاں خرچ کرے بائیں کو نہ پتہ لگے. ایک دفعہ نا میں حرم کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک تقریباً کو 70 سال کے بزرگ ہوں گے، وہیل چیئر پہ انہیں لے کے آئے. ان کے پاس لوگ آتے بیٹھتے، وہ یہاں اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے تو ایسے پکڑاتے جاتے ہیں.
انہیں نہیں پتا کہ 1 ریال آ رہا ہے، 500 ریال آ گئے ہیں یا 100 ریال آ رہا ہے، اچھا یعنی وہ اس وقت دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھ بھی نہیں رہا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ ہے اصل، کہ دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، بائیں کو نہیں پتا کہ یہ کیا دیا ہے۔ وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے جو بھی آئے ہیں، جو بھی آ کے ان کے لوگوں کو بھی شاید جو سوالی ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ تقسیم کرتے ہیں، تو جو بھی بندہ ان کے پاس آتا سامنے نہیں آتا تھا، سائڈ سے یہاں سائڈ سے آگے یہاں ساتھ بیٹھ جاتا، جی۔ تو دیکھتے بندہ آیا ہے، جیب پاکٹ سے نکالتے تو اور اسے پکڑا دیتے ہیں، اور واللہ پاس بیٹھے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا دے رہے ہیں کیا نہیں اور دے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس چیز کو۔ اچھا یعنی اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ دائیں سے خرچ کریں گے بائیں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ عملی مثال عملی مثال میں نے اپنی نظروں سے دیکھی، اور ایسے کئی لوگ یہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے نا، ایک بات اللہ کو بڑی محبوب ہے، سورۃ دہر کے اندر آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جی وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو کھلایا ہے نا صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، سبحان اللہ۔ جی ما ارید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ ہی ہم کسی بدلے کے تقاضا ہے، نہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر ایسا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، جو خاموش عبادات، یہ ظاہری عبادات سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ سر میں نے ایک چیز سیکھی ابھی آپ سے، جی اچھا اس کو تھوڑا واضح کر دیجئے گا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے کام آ گئے، ہم نے کیا آنا اللہ کی عنایت سے جو اللہ نے دل میں ڈالا، اور یہ ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے اس تک پہنچنا یا اس کا یہ کام کرنا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم اکثر اوقات رویہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور اس نے اگر آپ کو شکریہ نہیں کہا، تھینک یو نہیں کہا، تہذیباً اخلاقاً تو چلیں بات ٹھیک، آپ دوبارہ کبھی اس بندے کی طرف منہ نہیں کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، تھینک یو کی انما ضرورت نہیں، نطعمکم لوجہ یہ میں نے اللہ، اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے بہت خوبصورت بات۔ لے جی، میں چاہتا تو تھا کہ بات کو مزید آگے ہم لے کے بڑھیں، لیکن چونکہ وقت ہمیں نہیں بڑھنے دیتا تو مجھے روکنا پڑ رہا ہے اسد محمود سلفی صاحب کو۔ سر اس کی جسارت میں کروں کیونکہ بریک لینی ہے ہم نے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ بات وہی ہے کہ جی شعبان آ گیا ہے، ہمیں غفلت سے دور ہونا ہے، اور غفلت سے دوری کا یہ مہینہ ہے، اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ کلپس ہم اپلوڈ کریں گے، غور سے سنیے گا، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسد محمود سلفی صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، جب واپس آئیں گے تو خواب دیکھیں گے جو آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں۔